بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے اور عافیت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ آج 25 رمضان المبارک اور 26 مارچ ہے۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات کا روزہ بخیر و عافیت گزر رہا ہوگا۔ دوستو، جیسے کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی ضمنی امتحانات کی آن لائن داخلہ طریقہ کار سکھا دیں گے کہ آپ اپنے 2025 کی ضمنی امتحانات کا داخلہ فارم کیسے پر کر سکتے ہیں اور فیس کیسے بھیجنی ہے، یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دیں گے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل یعنی حق ٹی وی پر نئے ہو تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے کسی بھی براؤزر کو اوپن کرنا ہے، گوگل میں جانا ہے یا کروم پر بھی آپ جا سکتے ہو۔ وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے وفاق المدارس۔ کیا لکھنا ہے؟ وفاق المدارس۔ جیسے آپ لکھیں گے تو یہاں پہ وفاق المدارس کا جو آفیشیلی ویب سائٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، جیسے کہ یہاں پہ آ رہا ہے، اسکرین میں بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ تو سمپلی وفاق المدارس سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا۔ دو ویب سائٹ ہے، دونوں وفاق المدارس کا ہے۔ آپ دونوں میں سے کسی ایک پر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح کے انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہم نے ضمنی امتحان کے آن لائن داخلہ بھیجنی ہے تو ہمیں اوپر والے جو دائیں سائڈ 3 ڈاٹ نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہوگا۔ 3 ڈاٹ پہ کلک کرنے کے بعد بہت سارے آپشنز آئیں گے۔ ہم مدارس لاگ ان پر کلک کریں گے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد اور بہت سارے آپشنز آئیں گے۔ ہمیں آن لائن داخلہ کرنی ہے تو آن لائن داخلے پر کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد ایک بات آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب تک آپ کو مدرسے کی خفیہ کوڈ یاد نہیں ہوگا اس وقت تک آپ آن لائن داخلہ نہیں کروا سکتے۔ تو آپ جو ہے انفرادی طور پر مطلب داخلہ کروا رہے ہو تو مدرسے کسی نمائندے سے رابطہ کر لیں۔ ہم یہاں پر سمپلی کسی مدرسے کے الحاق نمبر لکھیں گے اوپر والی جگہ پر، اور جو دوسرے خانہ ہے اس میں خفیہ کوڈ لکھیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ ابتدائی طور پر الحاق نمبر ہی اسی مدرسے کا خفیہ کوڈ ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم سمپلی الحاق نمبر لکھ دیتے اور ساتھ میں اسی مدرسے کا خفیہ کوڈ بھی لکھیں گے۔ خفیہ کوڈ ٹائپ کرنے کے بعد پھر نیچے اسکرول کرنا ہے اور لاگ ان جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر اس پہ کلک کرنا ہے۔ لاگ ان پہ کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا۔ آپ نے نیچے اسکرول کرنا ہے۔ یہ مدرسے کا پورا ڈیٹیل موجود ہے، مدرسہ ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن۔ نیچے اسکرول کرے، آگے موبائل نمبر، ای میل، نتائج، حفظ، کتب سب لکھا ہوا ہے۔ اب آگے دیکھیے نیچے 2 چیزیں ہیں نئے، ایک ہے ضمنی آن لائن داخلہ درجہ حفظ 1446 اور دوسری ہے ضمنی آن لائن داخلہ درجہ کتب۔ اگر آپ نے درجہ حفظ کی ضمنی امتحانات کی داخلہ کروانی ہے تو پہلے والے پہ کلک کریں گے، اور اگر آپ درجہ کتب سے وابستہ ہے تو دوسرے پر۔ تو سمپلی ہم پہلے حفظ کی سکھائیں گے، پھر اس کے بعد درجہ کتب کے متعلق باتیں کریں گے۔ دیکھیے پہلا آپشن جو آپ کو دکھ رہا ہے نا، درجہ حفظ کے لیے ایسے طالب علم جن کو وفاق کی طرف سے رقم التجلیس پہلے سے جاری ہو چکی، یعنی ایسے طلبہ کرام جو سالانہ امتحان میں جس کی تقدیر ضمنی تھی۔ تو اب اس کا طریقہ کار سکھائیں گے۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ سالانہ امتحان میں اس طالب علم کی جو رقم التجلیس تھی نا، آپ نے اس رقم التجلیس کو یہاں پر لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے جو کوائف طالب علم ایک آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آگے کیا ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے۔ چلیے ہم آپ کو ٹرائی کر کے دکھائیں گے۔ 1446-01 اس طرح ایک طالب علم کا رقم التجلیس ہے، میں لکھ رہا ہوں۔ لکھنے کے بعد میں نیچے کوائف طالب علم اس پہ کلک کرتا ہوں۔ کلک کرنے کے بعد مجھے کچھ اس طرح کے آپشنز نظر آئیں گے۔ دیکھیے اس طالب علم کا کوائف ہے، نام دانش کلیم، اس نے سالانہ امتحان دے دیا ہے۔ اب ضمنی کی داخلے میں اس کے بھیج رہا ہوں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار نیچے یہاں پر آپ نے ایک تصویر اپلوڈ کرنی ہے اس طالب علم کی جو طالب علم ضمنی امتحان دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اب اس کی تصویر یہاں پہ اپلوڈ کریں گے۔ تصویر اپلوڈ کرنے کے بعد داخلہ محفوظ کریں، اس پہ کلک کریں گے۔ اب یہاں پر داخلہ نہیں ہو رہا اس وجہ سے کیونکہ جو ہے میں نے تصویر یہاں پہ اٹیچ نہیں کیا۔ جیسے ہی میں تصویر اٹیچ کروں گا تو اس کے بعد ہمارے داخلے انشاءاللہ محفوظ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اب یہ تھے تو داخلہ۔ اب آپ نے فیس کیسے بھیجنی ہے؟ فیس بھیجنے کا طریقہ کار ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ دوسرے نمبر پر ایسے طلبہ کرام کے داخلہ جنہوں نے سالانہ امتحان نہیں دیا، اب حفظ کا امتحان دینا چاہ رہے ہیں، مطلب جو حفظ کا امتحان ہوتا ہے جس طرح سالانہ میں دیا جاتا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو اس کا طریقہ کار تو سمپلی آسان سے ہے، درجہ تحفیظ بنی۔ طریقہ کار یہ ہوں گے کہ آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے طالب علم کے نام لکھنا ہے۔ طالب علم مثال کے طور میں لکھ دیتا ہوں محمد، پھر نیچے اس کے والد صاحب کے نام لکھنے ہوں گے۔ والد صاحب کا نام لکھو محمد ہاشم۔ ایک طالب علم کی
جو کیا داخلہ ہے میں اس کے ٹرائی کر رہا ہوں. دیکھو اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے, کون سے مہینے ہے اور کون سے دن, یہ سب آپ نے لکھنا ہے. لکھنے کے بعد نیچے سکرول کریں گے. سکرول کرنے کے بعد یہاں پہ طالب علم کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے. اگر شناختی کارڈ مطلب ان کا نہیں بنا تو بے فارم سے بھی آپ لکھ سکتے ہو. پھر اس کے بعد نیچے طالب علم کا ضلع کون سا ہے, تو میں لکھ دیتا ہوں رحیم یار خان, ویسے سمپلی. پھر اس کے بعد نیچے آ جائیے طالب علم کا پتہ, ایڈریس, اس کا کون سی جگہ میں وہ رہائش پذیر ہے, تو میں لکھ دیتا ہوں چوک بہادر پور, یہ رحیم یار خان کے جگہ کا نام ہے. پھر اس کے بعد نیچے آپ نے اس طالب علم کی ایک تصویر اٹیچ کرنی ہے جس کی داخلہ آپ کروا رہے ہو. تصویر اٹیچ کرنے کے بعد نیچے آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہے قوائف محفوظ کرے, آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ کا داخلہ محفوظ ہو جائے گا. یہاں پر اسکرین پہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کیونکہ میں تصویر اٹیچ نہیں کروں گا, میں نے نہیں کیا ہے کیونکہ میں ویسے ٹرائی کر رہا ہوں, داخلہ اب تک بھیجنے کا ارادہ نہیں کیا. اب دیکھیے فیس اٹیچ کرے. اب آپ نے پیسے جو ہے نا بینک میں جمع کروانی ہے. بینک میں جمع کرنے کے بعد بینک والوں کی طرف سے آپ کو ایک چھوٹے سے ثبوت مل جائیں گے. آپ نے اس ثبوت کو یہاں پہ لکھنا ہے. دیکھیے کس بینک سے آپ نے فیس بھیجی ہے, میزان, الائڈ, یونائٹڈ. تو میں سمپلی میزان پہ کلک کر دیتا ہوں. میزان پہ کلک کرنے کے بعد نیچے آپ سلپ نمبر لکھنی ہے, یعنی اس بینک کا سلپ نمبر آپ نے جو بھیجا ہے نا اس کا رسید نمبر کیا ہے. سلپ نمبر لکھنے کے بعد آپ کو نیچے ایک اور آپشن نظر آ رہا ہوگا رقم بینک, آپ نے کتنا روپے بھیج دیا, یعنی ضمنی امتحان کے لیے کتنے طلباء کرام کے آپ نے داخلہ کروائے اور کتنا فیس آپ نے بھیجی ہے. پھر اس کے بعد نیچے ایک اور آپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا کس تاریخ کو آپ نے رقم بھیجا ہے, تو میں سمپلی آج ہی کا کلک کر دیتا ہوں. نیچے فیس جمع کرنے کا مقصد لکھیں. فیس جمع کرنے کا مقصد کیا, ہم تو ایسے ضمنی امتحان دے رہے, داخلہ کروا رہے, تو ہم ضمنی امتحان ہی لکھ دیں گے. پھر اس کے بعد فیس کا جو ثبوت ہوتا ہے نا وہ ایک پرچی سے, چھوٹے سے پرچی ملیں گے آپ کو. آپ نے اس پرچی کو یہاں پہ اٹیچ کرنا ہوگا تاکہ وفاق والے اس کو دیکھ. جیسے ہی آپ فیس کا ثبوت اٹیچ کریں گے تو آپ کا داخلہ محفوظ ہوگا. آگے آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ العزیز. اب آگے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا. ایک اور چیز رہ گئی وہ قلمی فہرست, انشاءاللہ میں اس کو آخر میں سمجھا دوں گا. جیسے ہی درجہ کتب کے پہلے داخلہ سکھائیں گے کرنے کا طریقہ, پھر اس کے بعد قلمی فہرست کے متعلق ہم کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ العزیز. اب دوسرے نمبر پر آتا ہے ہمارے پاس آپشن ضمنی آن لائن داخلہ درجہ کتب کی. ابھی ہم آپ کو سکھا دیں گے کہ درجہ کتب کی ضمنی امتحانات آن لائن داخلہ کیسی کرنی ہے. تو دیکھیے میں یہاں پہ عالمیہ سال دوم کلک کرتا ہوں, کسی بھی طالب علم کا ٹرائی کر کے دکھاتا ہوں, اور یہ اس کے رقم التجلیس ہے, بنات سے وابستہ ہے. تو دیکھیے برائے مہربانی مدرسہ جامعہ کا الحاق تجدید کرے. اس مدرسے کی الحاق تجدید نہیں ہوئی تو اس وجہ سے اس کا داخلہ نہیں ہو رہا. اب پھر اس کے بعد آپ نے فیس کا ثبوت اٹیچ کرنا ہے, جس طرح ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. بینک کا نام لکھنا ہے, پھر اس کے بعد بینک کی جو سلپ نمبر ہے اس کو بھی لکھنا ہے, اور تاریخ لکھنی ہے. فیس جمع کرنے کا مقصد بتانا ہے کہ آپ فیس کیوں جمع کروا رہے. پھر اس کے بعد فیس کا ثبوت اٹیچ کرنا ہے, یہ وہی والا معاملہ ہے جو پہلے بھی ہم نے بتا دیا تھا. اب پھر اس کے بعد قوائف محفوظ کرے, اس پہ کلک کریں گے. اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا داخلہ بالکل محفوظ ہو جائے گا. اب آخر میں ایک چیز رہ گئی, وہ ہے قلمی فہرست. اب قلمی فہرست ہوتی کیا ہے؟ قلمی فہرست ایک چھوٹا سا پرچی ہوتی ہے, آپ نے اس کا پرنٹ نکلوانا ہوتا ہے, اور اسی پرچی کو یعنی ہاتھ سے لکھی گئی طالب علم کا نام, رقم التجلیس وغیرہ لکھیں گے. اس کے بعد آپ نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے دفتر کی طرف بھیجنا ہوگا بذریعہ ڈاک یا TCS وغیرہ کے, تاکہ اگر آپ کہ آن لائن داخلے میں کوئی مسئلہ آ جائے, کوئی ایشو آ جائے, تو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ادارے اسی قلمی فہرست کو قلمی فہرست اور آن لائن داخلے کا موازنہ کرے گا. پھر اس کے بعد فیصلہ کرے گا کہ بھائی کچھ غلطی ہو گیا ہو تو درست کر لیں گے. اب اس کو پر کرنے کا طریقہ تو شاید آپ کو آتا ہوگا. رقم التجلیس لکھنا ہے, طالب علم کا نام لکھنا ہے, والدیت ہے, ضلع ہے, پھر آگے فیس لکھنی ہے, پھر اس کے بعد ٹیک کرنا ہوگا. نیچے آپ کو ایک چیز نظر آ رہا ہوگا, ناظمی تعلیمات کے دستخط اور جامعہ مدرسے کا مہر, یہ دونوں ہو گئے. پھر نیچے نوٹ لکھی ہوئی ہے کہ بھائی جو آن لائن داخلے کے لیے جائیں گے ان کی قلمی فہرست ہاتھ سے لکھی گئی دفتر کو بھیجنا لازم ہے. اگر کوئی داخلہ رہ گیا تو آن لائن اور قلمی فہرست کا موازنہ کیا جائے گا. غلطی کی صورت میں قلمی فہرست کا اعتبار ہوگا. مطلب یہ خلاصہ بات یہ ہے
کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوا ہے تو وفاق والے یہ آپ کے قلمی فیض کا موازنہ کرے گا اور آپ کی داخلے کو درست کر لے گا اگر آپ سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوا ہو۔ امید ہے کہ یہ داخلہ کرنے کا طریقہ، آن لائن داخلہ، آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آخر میں ایک چیز رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ بھئی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی بینک اکاؤنٹس نمبرز کیا ہے۔ نمبرز یہ ہے جو آپ کو اسکرین میں دکھ رہا ہوگا: مسلم کمرشل بینک، میزان بینک لمیٹڈ، الائڈ بینک لمیٹڈ، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ۔ اب دیکھیے پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں ہیں، یعنی اس کے اکاؤنٹ نمبرز ہیں۔ اب انہی اکاؤنٹ نمبرز کے ذریعے آپ وفاق المدارس العربیہ کا متعلقہ جو فیس ہے وہ فیس آپ جمع کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ان کی برانچ کوڈ ہے، یہ الگ سی بات ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے، جو بھی سمجھ نہیں آیا، آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔